علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم بھائیوں، اللہ عز و جل نے سورۃ الفاتحہ کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بلکہ پورے قرآن کی سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے سارے معانی کو، مفاہیم کو جمع کیا ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو صحیح طور پہ سمجھے گا وہ حقیقت میں پورے قرآن کو صحیح طور پہ سمجھے گا۔ اور اس میں سے بالخصوص ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسی آیت ہے جس کے بارے میں حسن بصری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین کے سرداروں میں سے ہیں، اللہ عز و جل نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان سب میں جو کچھ علم تھا، اللہ عز و جل نے اس سارے علم کو تورات، زبور اور انجیل اور قرآن میں جمع کیا ہے۔ اور تورات، انجیل اور زبور کے اندر جو معانی ہیں، مفاہیم ہیں، اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے۔ اور قرآن میں جو کچھ معانی، مفاہیم ہیں، اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں جمع کیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں جو کچھ معانی، مفہوم ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع ہے۔ یعنی صرف ایک آیت اگر کوئی شخص صحیح ڈھنگ سے اس کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بلکہ یہی اصل مقصود ہے آسمانی کتابوں کے نزول کا، رسولوں کے بھیجے جانے کا، میزان کے قائم کیے جانے کا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا جائے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ بہت آسان ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں انسان اقرار کر رہا ہے اللہ عز و جل کی عبادت کا، اور یہ اقرار بندہ مومن روزانہ ہر نماز میں کرتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نماز ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، قضا ہو، امام کے پیچھے ہو، نفل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، دن کی ہو، رات کی عبادت ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ فرض ہے۔ اور ہر رکعت میں ایک مومن یہ اعتراف کرتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے اقرار کرتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہی اقرار اللہ عز و جل نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے، انسانوں کو وجود دینے سے پہلے اللہ نے سارے انسانوں کے روحوں کو ایک مقام پہ جمع کیا، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، روحوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ نے سارے روحوں سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحوں نے کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے اعتراف کیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے وفا نہیں کی۔ اللہ نے اسی کام کے لیے رسولوں کو بھیجا کہ وہ یاد دلائیں ان کو کہ ہم کیا اقرار کر کے آئے ہیں۔ وہی اقرار اس آیت میں یاد دلایا گیا ہے، اور ہر نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر پوری توحید کو ثابت کیا گیا قوت کے ساتھ، اس لیے کہ عبادت کرنے والے ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری اتنی بتوں میں ہم اللہ کو بھی شامل کر لیں، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، آپ کے اللہ کو بھی مان لیں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے
جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتا ہے، دوسروں سے امید لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن ایاکا اس لفظ نے ہمارے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے کہ عبادت اسی کی قبول ہوگی جو ایاکا پہ عمل کرتا ہے، تیری ہی عبادت، یعنی تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کوئی بھی کے اندر عرش سے لے کر کے فرش تک جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب شامل ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ مردہ ہوں، چاہے وہ معزز ہوں، چاہے وہ غیر معزز ہوں، ہر ایک اس میں شامل ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ ایاکا کے اندر آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ کوئی نبی بھی ہوگا، ہم نبی کو بھی عبادت کا درجہ نہیں دیں گے۔ یہ لفظ ایاکا کے اندر ہی بتایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں ایاکا نعبد، اگر اس آیت کے ٹکڑے کو آدمی صحیح ڈھنگ سے سمجھے، امت اسلام کے اندر جو انتشار ہے توحید کے باب میں وہ ختم ہو جائے گا۔ ترجمہ تو سب یہی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے، عبادتیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک اللہ کے لیے، ایک غیر اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایاک نعبد یہ اقرار ہے کہ زندگی میں عبادت کا ہر حصہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، چاہے کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایاکا پر عمل کرنے والوں پہ ایسے حالات ضرور ڈالتا ہے جب آپ کے لیے آزمائش کا موقع ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، بہت علاج کے بعد، معالجے کے بعد، رقیہ کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں، اپنا سر جھکائیں، آپ کے لیے اولاد مل سکتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ہر قسم کا علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور وہاں پر آپ منت مانگیں، آپ کا علاج ہوگا۔ ایسے ایمان والے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تفریق کرنے والی چیز ہوگی کہ کون ہے جو حقیقت میں موحد تھا۔ ایک مومن بے اولاد مر جائے یہ افضل ہے، بہتر ہے، اس کے مقابلے میں کہ وہ ایاک نعبد کو پامال کر کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ ایک مومن بیماری کی حالت میں سڑ گل جائے یہ بہتر ہے اس سے مقابلے میں کہ وہ ایاک نعبد کو پامال کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، مسند کی روایت ہے، اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا، مکے کی بات ہے، پرانی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب سے عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ دھاگا کہاں سے آیا؟ کہا کہ مجھے بیماری ہے، آنکھ کی تکلیف ہے، علاج کرواتی ہوں، افاقہ نہیں ہے۔ ایک یہودی شخص ہے، یہودی عالم ہے، وہ مجھ پہ کچھ پڑھ کے دم کرتا ہے، میری آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جاتا ہے، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اس کو نکال کے پھینکو، ابن آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کے گھرانے والے ہوتے ہوئے تم شرک کر رہے ہو، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ان کی بیوی کا یہ سوال تھا، جب تکلیف ہوتی ہے یہودی عالم کے پاس سے جاتی ہوں، وہ کچھ ایسا پڑھ کے دم کرتا ہے کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ فتنہ ہے، شیطان تمہاری آنکھ میں کچوکا لگاتا رہتا ہے، شیطان چاہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پامال ہو۔ جب تم اس امید میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے سکتا ہے کسی کے پاس چلی جاتی ہو، تمہارا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے، شیطان اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور آنکھ سے پانی بہنا بند ہو جاتا ہے، اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس جانے کی وجہ سے مجھے علاج مل گیا، جبکہ جو اذیت کا سبب شیطان ہے وہ خوشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جب ایک آدمی کا ایمان اندر سے خراب ہو گیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ میرے بھائیو، ایاک نعبد یہ ہمیں تربیت دیتا ہے زندگی میں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ ہو، اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ جو آدمی جتنا بندہ بن کر اللہ کا زندگی گزارتا ہے، جتنی عبادت ہے، جتنی بندگی ہے، اتنی اس کی حیثیت اللہ کے پاس ہے، اتنا وزن اس کا اللہ کے پاس ہے، اتنی قیمت اس کی اللہ کے پاس ہے۔ مال، دولت، منصب، شہرت، علم، خوبصورتی، حسب نسب یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ فرعون فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن دھنکار دیا گیا، ابو جہل سردار تھا، دھنکار دیا گیا، فرعون بادشاہ تھا، دھنکار دیا گیا، قارون دولت مند تھا، دھنکار دیا گیا۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار ایاک نعبد ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے آدمی کا وزن ہے۔
اور آگے کے حصے بتائے گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم اپنی مرضی سے عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، آپ نے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ، نیکی کرنے کی کوئی طاقت میرے پاس نہیں ہے، گناہ کرنے کی کوئی طاقت میرے پاس نہیں ہے، مگر تیرے ذریعے تو مدد کرے گا تو میں نیکی کر پاؤں گا، تو مدد کرے گا تو میں گناہ سے بچ پاؤں گا۔ یعنی عبادت کے لیے بھی نستعین ضروری ہے، مدد ضروری ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں مدد کا محتاج ہے۔ لیکن نستعین پہ عمل کون کرتا ہے؟ جس کا توکل بھرپور اللہ پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم پریشان ہوتے ہیں، پہلے ہم کس کو فون لگاتے ہیں؟ جس کے بارے میں ہماری امید ہوتی ہے یہ میرا کام پورا کر دے گا، یہ میرے کام آئے گا۔ آپ کا بھروسہ ہوتا ہے تبھی آپ مدد کے لیے، اس سے مدد مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں آدمی کا توکل جتنا ہوگا نستعین پہ اتنا ہی عمل ہوگا۔ وہ لوگ جو اللہ پہ توکل کم رکھتے ہیں وہ اللہ سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ اس وجہ سے ہماری آج جو کیفیت ہے، ہم بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہم خود حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو لے کر اس مسئلے کو میں حل کر سکتا ہوں، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، بڑے آدمی کے ذریعے۔ یہ توکل کی کمزوری کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے طلب کرتے تھے۔ نستعین یہ آدمی کو تربیت دینے والی چیز ہے۔ آپ ہمیشہ مدد مانگیں، اللہ عز و جل سے ہماری مدد ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اس کو یاد رکھو، اسے محفوظ رکھو، اس پہ عمل کرو۔ آپ نے نصیحت کی، چھوٹے سے بچے کو نصیحت کی، اور اس نصیحت میں آپ نے اتنی بڑی چیزیں بیان کی کہ آج بڑے بڑے وہ لوگ جو جبہ و دستار اور پگڑیوں میں لوگوں کے سامنے زینت بن کر ظاہر ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے ایک بچے کو وہ تربیت دی، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہا اللہ کے دین کی حفاظت کرو، پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے دین کی پابندی کرو، ہر طرف اللہ کی مدد ہوگی۔ اور آگے آپ نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی ثواب طلب کرنا ہو مدد اللہ سے طلب کرو۔ اور آپ نے فرمایا پوری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نفع نہ پہنچانا چاہے۔ یہ آپ نے چھوٹے بچے کو سکھایا۔ اور یقین جانیے وہ لوگ جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، مدد نہیں طلب کرتے ہیں، یہ متکبرین ہیں، اس زمین پہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے نہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اللہ کے پاس سب سے معزز چیز یہ ہے کہ اسے مانگا جائے۔ جو لوگ اسے نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کر رہے ہیں، مانگنے سے تکبر کر رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ لہذا نستعین یہ ہمیں سکھاتا ہے زندگی میں آپ اللہ سے مدد طلب کرنے والے بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بنو۔ جب ہم عبادت کو اور دعا کو جمع کر لیتے ہیں تب ہمارا مقام اللہ کے پاس بڑھتا ہے۔ اور کیا درجہ ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وہ بندہ مومن جو عبادت گزار ہے، جو بندگی پر قائم ہے، تقوی شعار ہے، جو لوگ ان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنے بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اذیت دینے والے حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ وہ للکار رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بندہ مومن جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جس میں لوگ صرف فرض کی پابندی کرتے ہیں، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ اور فرض حج۔
قرآن حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے تقرب کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرض عبادتوں کو پہلے انجام دو۔ دوسرا درجہ بندگی کا، نعبدو کا دوسرا درجہ فرائض کے ساتھ نوافل کو۔ شریعت کے اندر ہر فرض عبادت کے ساتھ نفل عبادتیں ہیں۔ فرض نماز ہے تو سنت نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں سنت روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے نفلی صدقات ہیں، فرض حج ہے نفلی حج و عمرے ہیں۔ ہر فرض کے ساتھ نفل جڑا ہوا ہے۔ حدیث کا آپ نے فرمایا جو نوافل کے پابند ہوتے ہیں اللہ عز و جل کہتے ہیں وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے میرے قریب ہو جاتا ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر کے رہتا ہوں، مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دے کر رہتا ہوں۔ یعنی فرائض اور نوافل کی پابندی کرتے کرتے ایک آدمی کا درجہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قابل احترام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے، شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، اشرف مبشرہ میں سے ہیں، کوفہ کے گورنر تھے۔ لوگوں نے عمر بن خطاب کو خط لکھا اور کہا سعد بن ابی وقاص آپ نے کس آدمی کو گورنر بنا دیا، ان کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، ان کو نماز پڑھانا بھی نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر نے حضرت سعد سے پوچھا آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے کہ آپ کو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ حضرت سعد نے کہا میں تو انہیں رسول کی نماز پڑھاتا ہوں، عشاء کی بات ہے، عشاء کی پہلی 2 رکعت پہ لمبی پڑھاتا ہوں اور آخر کی 2 رکعت ہلکی پڑھاتا ہوں جیسا کہ سنت ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے آپ سے یہی امید بھی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کچھ افراد کے ساتھ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے پوچھا، حضرت سعد کے بارے میں جو شکایت آئی ہے کنفرم کرنے کے لیے مسجد میں لوگوں کے پاس بھیجا۔ لوگوں سے جب پوچھا گیا حضرت سعد کے بارے میں، سب لوگوں نے کہا وہ بڑے نیک آدمی ہیں، نماز رسول کی سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں۔ ایک مسجد میں ایک مسلمان جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے جو سعد بن ابی وقاص سے تو نماز پڑھانی نہیں آتی، نماز پڑھانی نہیں آتی ہے اور یہ مال بھی صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتا ہے، یہ عبادتوں میں کوتاہ ہے۔ بھرے مجمعے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتا ہے نہ اسے نماز کا پتہ ہے، نہ اسے انصاف کرنا آتا ہے، نہ یہ عبادت گزار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے بارے مشہور ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کا وہ درجہ ان کے پاس تھا کہ جو بھی وہ دعا کرتے فوراً قبول ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب سنا ان کے زبان سے کلمات نکلے، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام سمعۃ وریا فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن۔ حضرت سعد کی زبان سے نکلا اے اللہ یہ شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے سب کے سامنے تو اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اسے جلدی موت نہ آئے، اس کی عمر بہت طویل ہو، اور اے اللہ اس پہ فقیری کو مسلط کر دے، اور اے اللہ اسے فتنوں میں داخل کر دے۔ راوی حدیث روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک بڑا زمانہ گزر گیا، اسامہ بن قتادہ وہ راستوں میں بھیک مانگتا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی پلکیں بھی سفید ہو گئی تھی، اس کے پلکوں اس کے بھویں اس کے پلکوں پہ آنکھوں پہ گر گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اور راستوں میں عورتوں کو اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ سعد کی بددعا نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ یعنی ایسی عمر، اس 65 عمر میں کہ موت بھی نہیں اور مال ایسا نہیں کہ اسے اطمینان مل سکے اور عبادت ایسی نہیں کہ وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو سکے، صرف کلمات 3 کلمات جو حضرت سعد کی زبان سے نکلے اسے اس حالت تک پہنچا دیا کہ اسے موت بھی نہیں آئی جلدی اور نہ وہ فتنوں سے محفوظ ہو سکا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے جس عمر میں آدمی بالکل 65 بوڑھا ہو جاتا ہے اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا وہ لوگ اچھے لوگوں میں سے ہیں جن کی عمر لمبی ہو، شرط یہ ہے کہ نیکی پر ہو، ورنہ سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ دنیا کے معاشرے کے برے لوگ مانے جاتے ہیں، وہ سب سے برے لوگ، وہ برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو کہنے کا مقصود ہے میرے بھائیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان کی عبادت انسان کو اللہ کے پاس درجہ دلاتی ہے، انسان اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اس سے انسان کے
مسائل حل ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو عبادت کا پابند بنائے اور ہم سب کو اللہ عز و جل اسی سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔